سوال پوچھا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر کوئی بدعتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسی بدعت کرتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، مثال کے طور پر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت تو کفر تک لے کے جا رہی، شرک تک لے کے جا رہی. ایسے امام کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بدعتی ہے لیکن اس کی بدعت ایسی بدعت نہیں ہے جو کفر تک لے کے جاتی ہو، تو وہ بدعتی ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر کے قصدن اچھے امام کو چھوڑ کر کے، متبع سنت امام کو چھوڑ کر کے ایسے بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. جہاں مجبوری کی بات ہو، آپ بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور کوئی مسجد آ گئی تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کنفرم ہے کہ وہ بدعتی جو ہے وہ کوئی شرکیہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی امام نماز پڑھائے اور پڑھاتے پڑھاتے ناپاک ہو جائے، ان کی وضو ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو نماز تو فوراً توڑ دینی چاہیے. حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نماز پھر اس کے آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اب وہ امام ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر اکیلا پڑھ رہا ہوتا تو بھائی چلو ٹھیک ہے، نماز توڑ کے جائے گا، دوبارہ وضو آ کے پڑھے گا. تو اگر وہ امام ہے تو بھی وہ یہی کام کرے. اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ نماز کے بیچ میں سے نکل جائے اور مقتدیوں کو بتا دے کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، اور دوبارہ آ کر کے وہ پھر سے نماز پڑھائے. اس لیے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز باطل ہو گئی، پھر وہ نماز اس کو دہرانا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے کہ ان کے اوپر جب ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا تو وہ گر پڑے تھے، لیکن انہوں نے گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا اور باقی نماز انہوں نے پڑھائی. تو وہاں مسئلہ دوسرا تھا، وہاں نماز باطل نہیں ہو رہی تھی. یہاں آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ نماز وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر نماز کو دہرانا پڑے گا. کسی اور کو امام بنانے سے کام نہیں چلے گا. اگر کوئی اور امام بنے گا تو پھر شروع سے نماز پڑھے گا. واللہ اعلم بالصواب. اگر کوئی رشتہ دار یا ماں باپ قرآن پڑھنے کے لیے بولا تو بچہ ان کو خوش کرنے کے لیے اچھے سے پڑھتے ہیں، اور سعودی کی آواز کیا لکھا ہے، سریلی آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن کو ایسے بھی سریلی آواز سے پڑھنا چاہیے. ماں باپ کو دکھانے کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو غلط ہے. قرآن جب بھی پڑھیں تو اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کو گا کر کے نہ پڑھے. گا کر کے پڑھنے کا مطلب قرآن کو اچھی آواز میں، سریلی آواز میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے. لیکن باپ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے اور ایسے نارمل آواز میں پڑھ رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. اچھی آواز میں ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اگر کبھی بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، استاذ کے ڈر سے کبھی کلاس میں پڑھ دیا تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ریاکاری نہیں بولیں گے. اللہ کے نبی کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے اور آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام اپنا خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے اپنا خواب بیان کیا. اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہنم کے عذاب کے بہت سارے مناظر دکھائے تھے. بہت لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس خواب میں دیکھا کہ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو تندور کے جیسی جگہ تھی. تندور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، تندور کے جیسی کوئی جگہ تھی. اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے جھانک کر کے دیکھا فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس تندور کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، چلانے کی آوازیں. میں نے جب جھانک کر کے دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے تھے اور سب کے سب برہنہ تھے، سب کے سب ننگے تھے. اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے. اور
جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب وہ جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتی تھی، وہ چلانے لگتے تھے، وہ چیخنے لگتے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ جواب ملا ہاؤلائی الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سماج سے اس برائی کو مٹانا ہے تو یہ دو کام کرنا ہم کو بہت ضروری ہے۔ پہلا کام، اپنے گھر میں ہمیں ماحول پردہ والا اور شرم و حیا والا بنانا پڑے گا۔ اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق کرنا پڑے گا۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، اب کوئی بھی آتا ہے گاؤں کا اور اگر آپ کی بیٹی بے پردہ اس کے سامنے آ جا رہی ہے تو اس پر آپ کو پابندی لگانا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں جس ماحول میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں وہاں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم املہ اگر اس ملک میں جہاں ہر طرف ننگی عورتیں گھومتی ہوں، اگر اس ملک میں اس کی بیوی سر سے پیر تک نقاب میں چل سکتی ہے تو آپ کے علاقے میں اگر یہ پردے کا ماحول نہ ہو، لیکن اگر آپ چاہیں گے، اگر باپ چاہے گا، اگر ماں چاہے گی تو اس کی بیٹی اس ماحول پر بھی انشاءاللہ عمل کرے۔ میرے پاس ایسے بھی کیس آتے ہیں میرے بھائی، ایسی بچیوں کے فون آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ایسے گھروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں اسلامی پردے پر عمل کرنے دیا جائے، جہاں دیور اور جیٹھ سے پردے کا ماحول ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ہم ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ایسی بھی مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری اور بدکاری کو نہیں روک سکتے۔ جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے سود کھانا، بیاج کھانا۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے باقاعدہ، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کو لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کھانے والا اگر سود کھانے سے باز نہیں آتا ہے، اگر بیاج کھانے والا اگر بیاج کھانے سے باز نہیں آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کون بیاج نہیں کھا رہا ہے؟ کس کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے؟ سب کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور سب کے اکاؤنٹ میں، کسی کے اکاؤنٹ میں 10 روپیہ، کسی کے اکاؤنٹ میں 100 روپیہ، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ، جس کی جتنی کیپٹل ہے اس حساب سے بیاج آ رہا ہے۔ اور یہ تو وہ بیاج ہے جو سیونگ اکاؤنٹ میں ملتی ہے۔ کتنے مسلمان تو باقاعدہ ایف ڈی کراتے ہیں، بینک میں 1 لاکھ روپیہ جمع کر دیا، 1 لاکھ پر 1,06,000 روپیہ ہر سال بیاج بینک دے رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے پیسے والے مسلمان اسی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زنا کے سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ اپنی ماں کے ساتھ انسان زنا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سود اور بیاج سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسی کمپنیوں میں پیسہ نہ لگاؤ، ایسے بزنس میں پیسہ نہ لگاؤ جو فراڈ ہے، جو جوا ہے، جو سود ہے۔ بہت ساری کمپنیاں آج کل چلی ہیں، کوئی کرپٹو کرنسی کے نام سے، کوئی فلاں میٹا اوزون کے نام سے، کوئی فلاں کمپنی کے نام سے، کوئی ڈریم 11 کے نام سے۔ یہ نوجوانوں آپ کے پیسے کو برباد کرنے کے لیے اور آپ کو جوئے اور سود کی لعنت میں گرفتار کرنے کے لیے ساری کمپنیاں ہیں۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، بہت سارے پیسہ کمانے کے طریقے۔ تو یہ سود اور بیاج بھی میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اب 2-4 باتیں اور بیان کروں گا اور جاتے جاتے ایک اپیل کر کے جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے شیخ طارق صاحب کا یہ ادارہ چل رہا ہے اور الحمدللہ 600 650 یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
اس ادارے کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے، آپ اس کا تعاون کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے۔ آخری 2-4 باتیں اور سن لیجئے، پھر ہم بات ختم کریں گے، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ آپ جہنم میں لے کر کے جانے والے عمل کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل ہے ظلم کرنا۔ اگر ظلم کرو گے، اتیاچار کرو گے، تو یہ عمل بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، لیکن میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے۔ نمبر 1، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گائے کی دم کی طرح کوڑے سے مراد پاور ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے۔ آج اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور اپنی طاقت کے ذریعے وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، بے قصوروں کو مار رہا ہے، جی ماشاءاللہ، یہ 1,41,000 روپے نیپالی ہیں، کسی اللہ کے بندے نے اس ادارے میں تعاون کے طور پہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کے تعاون کو قبول فرمائے، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور پاور کا غلط استعمال کریں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ملک کے حالات کیا ہیں، اور ہمارے جس اسٹیٹ سے میں آتا ہوں اس اسٹیٹ کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے بے قصور کو قصوروار اور قصوروار کو بے قصور بنایا جاتا ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہاں، 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں۔ اگر شرجیل امام نام کا وہ لڑکا جس کو بے قصور جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا، تو آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اس لڑکے کی بہن نے اپنی تعلیم کے بل پر جو جج بن گئی، عدالت کی غالباً ہائی کورٹ کی وہ جج بنی ہے، اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ تم ظلم کر کے ہمارے ٹیلنٹ کو نہیں روک سکتے ہو، ہماری صلاحیت کو نہیں روک سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم یاد رکھے، ہر ظالم یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا انتظام کر کے رکھا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جہنم میں جانے والی دوسری قسم ہوگی ان عورتوں کی، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو یہ عمل بھی میرے پیارے ساتھیوں جہنم میں لے کر کے جانے والا